سن 6 ہجری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو المصطلق کے لیے جاتے ہوئے قرعہ ڈالا اور ام المومنین عائشہ کا نکلا اور عائشہ صدیقہ ساتھ چلی گئی سفر میں۔ اس سفر میں ایک مقام پر قیام کے دوران ام المومنین قضاء حاجت کے لیے جنگل چلی گئی سفر میں۔ اس نے اپنی بہن اسماء سے جو قلادہ لیا تھا، بخاری میں ہے استعارت قلادۃ من اسماء، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کی مریاں جمع کر رہی تھی، دیر ہو گئی، جب آ کے دیکھا تو حضرت بما قافلے کے روانہ ہو گئے تھے۔ اللہ بتانا چاہتے کہ نبی الانبیاء بھی غیب دان نہیں ہے۔ ام المومنین پیچھے رہ گئی، حضرت چلے گئے۔ بخاری میں عائشہ اپنا واقعہ خود سناتی ہے، حدیث الافق، اور فرماتی ہے کہ عورتیں اس وقت ہلکی پھلکی تھی کیونکہ غریبی تھی، غربت تھی بہت، ہمارے پاس کھانے کا زیادہ سامان نہیں تھا۔ ورزش کے اصول معلوم ہوئے کہ زیادہ دوڑ دھوپ کی ضرورت نہیں، ذرا کھانا کم کر لو۔ اور کننا ناکل، ہم کھاتے تھے بہت تھوڑا سا۔ اور النساء ہناک لم یغشہن اللحم، عورتوں کو ابھی گوشت چڑھا نہیں تھا کیونکہ بڑی غربت تھی۔ تو قافلے میں کھجاوا اٹھانے والوں نے سمجھا کہ میں اس میں موجود ہوں۔ بالکل ہلکی پھلکی عورت تھی، اس زمانے کے وہ 9.5 من والی عورت ہوتی تو چل کوئی اٹھا لے عائشہ۔ بہرحال کچھ آگے چل کر کے حضرت نے حاضری لی اور اندازہ ہو گیا کہ ام المومنین کھجاوا میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے قافلے کو روکا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزکوانی، اس کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ پیچھے سے کوئی چیز رہ جائے تو اٹھا لائے۔ وہ وہاں پہنچا، ام المومنین اپنی جگہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اسی طرح جو ہے نا آنکھ لگی تھی۔ اس نے اونٹ بٹھایا اور کپڑا ایسا دے دیا کہ یہ کپڑا پکڑ کے اس کے ساتھ کھجاوے میں بیٹھے، لِلَّا تَمَسَّ يَدُهُ يَدَهَا، بخاری میں کہ اس کا ہاتھ ام المومنین کو نہ لگے رضی اللہ عنہ وارضا۔ بہرحال حضرت کو عائشہ صدیقہ کو لے کے گئے اور پہنچا گئے، بس منافقین کو موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے کہا سفر میں رہ گئی تھی، یہ فلاں شخص کے ساتھ جنگل گئی تھی، اور یہ وہ جو نہ کہنا تھا وہ سب کہہ گئے۔ سورۃ نور کے اس رکوع سے اس کا بیان اور اس کا رد اللہ نے شروع کیا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں جھوٹ بول کر ایک گروہ ہے تم میں سے۔ یا تو حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش مراد ہے، کیونکہ یہ سادہ مسلمان تھے، یہ باتوں میں آ گئے، ہاں ہمیں پتہ پیچھے رہ گئی تھی۔ لا تحسبوه شرا لکم، اس کو خیال نہ کرنا کہ یہ برا ہے تمہارے لیے، بل هو خیر لکم، بلکہ اس میں بہتری ہے تمہاری۔ منافقین ذلیل ہو جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے ان میں جو اس نے کمایا گناہ، جو جتنا ملوث ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ شخص جس نے اٹھایا بھیڑا جھوٹ کا ان میں سے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول راس المنافقین، بخاری میں ہے، وہی ہے۔ اور وہ آدمی جس نے اٹھایا بیڑا جھوٹ کا ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے سن لی یہ بات، ظن المؤمنون، گمان کر لیتے مسلمان مرد، والمؤمنات، اور عورتیں، بانفسہم، اپنے بارے میں، خیرا، بہتری کا، وقالوا هذا افک مبین، اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے سری۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہیں پیغمبر کی عزت و ناموس کا خیال کرنا چاہیے، ایسی باتیں اڑا دیتے ہو بغیر سوچے سمجھے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ بھی جھوٹ بولنے کے لیے کافی ہے، جو سنے وہ بکے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ
چار گواہ کہاں سے لاتے؟ کچھ ہوا ہی نہیں. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پس جب یہ نہ لا سکے گواہ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ پس یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ پہنچ جاتا تم کو وہ جس میں تم لگ گئے تھے. افضتم فی مشغول ہو گئے تھے ان فضول باتوں میں ام المومنین کے خلاف لگ گئے تھے تمہیں پہنچ سکتا تھا عذاب عظیم بڑا عذاب. لیکن اللہ کا فضل تھا اسلام کی برکت تھی اور رحمت تھی رحمت للعالمین کی صحبت کی برکت تھی. استلقونه بألسنتكم جس وقت تم بیان کرنے لگے اس کو اپنی زبانوں سے. ام المومنین فرماتی تھی تلقون نہیں پڑھو تلقون پڑھو. وَلَقَ يَلِقُ مختار الصحاح میں ہے هو الاسرار علی الکذب مسلسل جھوٹ بولنا. وَلَقَ يَلِقُ وعد یعد کا وزن ہے. اور تلقی تو فتلقى آدم من ربی سیکھنا. جس وقت تم بولنے لگے موجودہ قرآن اور جس وقت تم جھوٹ بکنے لگے بِأَلْسِنَتِكُم کو اپنی زبانوں سے وَتَقُولُونَ اور بولتے تھے بِأَفْوَاهِكُم منہوں سے مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم جس کا تمہیں علم نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور اس کو تم سمجھتے تھے ہلکا. یہ ہلکی بات ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور یہ اللہ کے ہاں بڑی بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ اور کیوں ایسا نہیں ہو جب تم نے سن لی یہ بات قل تم کہہ دیتے ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم بیان کر لیں ایسی بات. سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے جیسے تیری ذات پاک ایسا عائشہ کا دامن پاک. ھذا بہتان عظیم یہ بہتان بڑا ہے. یعظکم اللہ نصیحت کرتے ہیں تم کو اللہ ان تعودو کہ دوبارہ نہ کرو لمثلہ ایسا کام ابداً کبھی بھی ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور بیان کرتے اللہ تم کو آیتیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ علم و حکمت والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَّ الْفَاحِشَةُ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی جیسے ٹیلی ویژن جیسے وی سی آر جیسے ننگی فلمیں جیسے اجنبیوں کی تصویریں جیسے کھلاڑیوں کی کبڈیاں عورتوں اور جوان بیویوں کو دکھانا یہ پسند کرنا ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے. فی الذین آمنوا مسلمانوں میں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ایسوں کے لیے عذاب دردناک ہوگا دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی پریشان ہو جاتے. وان اللہ رؤوف الرحیم اور بے شک اللہ نرمی فرمانے والے رحم والے. واخر دعوانا